السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 212 ہے۔ ہم اس حدیث پر بات کر رہے ہیں جس میں 10 باتوں کی نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے کی۔ اس کی 9ویں بات، جو بات آپ نے فرمایا کہ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، کہ بعض اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کیا کرو۔ تو اس پر میں نے کل آپ سے ایک بنیادی پالیسی بتائی تھی کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا اسلامی پالیسی میں سب کے نزدیک واجب ہے، بلکہ بعض حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد جو دوسرا بڑا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے جس کا ذمہ دار ہے وہ اس کے اوپر خرچ کرے۔ دوسری بات بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ اپنے گھر کے خرچ سے زیادہ ہے تو پھر ایسی شکل میں دوسروں پر بھی خرچ کیا جائے، اس پر بھی بات کی تھی۔ تیسری بات یہ کی تھی کہ پیسہ گھر والوں کے لیے سیو کرنا، بچانا کہ ان کے فیوچر میں کام آوے، وہ بھی اسلامی پالیسی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اس حال میں چھوڑ کے نہ مرو کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو یہ جو تیسرا والا ہے، یہ اس میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں۔ گھر کے لوگوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے سیو کرنے میں ہی کی وجہ سے ہی ساری پرابلم ہے۔ اگر کوئی آدمی رشوت لیتا ہے، حرام کرتا ہے، حق مارتا ہے، ان کے سب کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو سیکیورڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کے حالات جو ہے اکنامکلی، معاشی لحاظ سے مضبوط رہیں۔ تو اس پر میں نے بات کی تھی کہ یہ بات کہ پیسہ جمع کرنا فیوچر کے لیے اسلام میں کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ پیسہ جمع کرنا کوئی توکل کے خلاف بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر توکل کے خلاف بات ہے تو زکوٰۃ ہوتی ہی اسی مال پر ہے جس پر سال بھر گزر جائے۔ تو پتہ چلا کہ اگر پیسہ جمع کرنا منع ہے تو زکوٰۃ کا نظام کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اسلام میں، نمبر 1۔ نمبر 2، وراثت کا نظام ہے کہ اتنا 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 فلاں فلاں کو مرنے کے بعد دیا جائے اگر پراپرٹی ہے۔ اگر پراپرٹی بنانا، سیو کرنا منع ہوتا تو پھر وراثت کا نظام اسلام کو انٹروڈیوس، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 2 باتیں مدلل ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے پیسہ جمع کرنا ناجائز ہے۔ ایک بات ہے، اگر کوئی بہت توکل والا ہے، بہت اللہ والا ہے، تو اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آج کھا لے کل دیکھے گا، لیکن وہ کون ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ 1,24,000 کہتے ہیں صحابی ہیں، کوئی لمسم ہے، کوئی ایسا نہیں ایگزیکٹ نمبر ہے، بعض لوگوں نے 1.5 لاکھ کہا ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، کل بھی بات آئی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری دولت لا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دی کہ اللہ کے رسول آپ جیسے چاہیں استعمال کریں۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہیں، بقیہ کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس
چاہے اس وقت صحابہ کی تعداد 1,24,000 نہیں تھی، کم تھی، جتنی بھی تعداد تھی اس میں سے ایک ہی آدمی سب لے کر آیا، بقیہ کوئی سب لے کر نہیں آیا. نہیں سمجھے بات میری؟ ایک ہی صحابی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری دولت لائے. ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے پاس دوسرا درجہ کس کا ہے؟ حضرت عمر کا ہے. حضرت عمر آدھی لے کر آئے، آدھا گھر والوں کے لیے سیو کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. بقیہ آدھی بھی نہیں لائے، کوئی 5% لایا ہوگا، کوئی 2% لایا ہوگا، کوئی 10% لایا ہوگا، لیکن ابو بکر ایک ہی رہا. ان تمام مسلمانوں میں اس وقت یہ توکل، اگر ابو بکر والا توکل آپ کے پاس ہے تو آپ بھی سب کچھ دے دیجئے. تو ابو بکر کے توکل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معیار توکل ہے وہ نبی کے بعد ہے، اور اس پر عام آدمی کا پہنچنا ناممکن اگر نہیں تو محال ضرور ہے. لہذا پالیسی ابو بکر پر اسلام نے نہیں بنائی. کیوں؟ ابو بکر ایک ہی ہوا. پالیسی بنائی جاتی ہے جمہور کو دیکھ کر اللہ کی کہ مزاج انسان کا کیا ہے. لہذا وہ سیو کرنے کی جو پالیسی تھی وہ اگر ناجائز ہوتی خدا نہ خواستہ تو ابو بکر کے علاوہ سب گنہگار ہیں، کیونکہ ابو بکر کے علاوہ کوئی لایا ہی نہیں ساری دولت. بات نہیں سمجھے؟ لہذا یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کے اندر وہ طاقت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب اسلامی پالیسی قانونی لحاظ سے یہ ہے کہ اگر آپ سب کچھ لٹانا بھی چاہیں اللہ کے راستے میں، خاص کر وہ آدمی جو سمجھ رہا ہے کہ اب میری موت قریب ہے، وصیت کر رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیں، تو اب اسلامی پالیسی ناجائز کی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو کرنا ہی کرنا ہے تو آپ 33% ہی اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں. 67% آپ کو ہر حال میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا ہے. تو لہذا گھر والوں کے لیے سیو کرنا کوئی اسلامی پالیسی کے خلاف نہیں ہے، اور نہ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کب یہ گناہ ہوگا اور کب یہ گناہ نہیں ہوگا، غور سے سن لیں. نمبر 1، سب سے پہلے ایک بات اور کہ کس نیت سے سیو کیا جائے پیسہ کل کے لیے جو بچایا جائے، کیا نیت ہونی چاہیے؟ تو پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پیسہ سیو رہے تاکہ اسلام کو، مسلمان کو جب ضرورت آئے تو میں دل کھول کر خرچ کر سکوں. نیت نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ پیسہ رہے تاکہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی مجھ سے ادا ہو سکے. نمبر 2. نمبر 3، اللہ تعالیٰ پیسہ رہے تاکہ آپ کا وراثت کا بھیجا ہوا نظام نافذ ہو سکے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ پیسہ رہے تاکہ ہمارے اگر ایمرجنسی پڑ جائے تو میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے میں اپنا معاملہ خود حل کر سکوں. اس 4 نیت سے پیسے کو سیو کرنا چاہیے. تو آپ کو پیسہ جمع کرنے کا الگ ثواب، پیسہ خرچہ کرنے کا الگ ثواب. اب پیسہ جمع کرنا گناہ کب ہوگا، وہ 4-5 باتیں بتا دیتا ہوں. اس 5 کے علاوہ اگر آپ پیسہ جمع کیے ہوئے ہیں تو بہت اچھے مسلمان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونا چاہیے. نمبر 1، پیسہ ہمارے پاس جمع ہے، زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. نمبر 1، پیسہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے رشتہ دار پریشان ہیں. رشتہ دار میں کون ہے؟ کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے. رشتہ دار میں جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہماری ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس سے ہمارا بھائی پیدا ہوا ہے اور بہن پیدا ہوا ہے، یہ نمبر 1 کے رشتہ دار ہیں. نمبر 2، جس سے ہمارے ابا پیدا ہوئے ہیں، اس سے ہماری پھوپھی بھی پیدا ہوئی ہیں اور ہمارے چاچا بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ نمبر 2 کے رشتہ دار ہیں. جس سے ہماری ماں پیدا ہوئی ہیں،
اس سے ہماری خالہ پیدا ہوئی ہیں اور کون پیدا ہوا ہے؟ ماموں پیدا ہوئے ہیں. یہ نمبر 3 کے رشتہ دار ہیں. یہ 3 لوگ اصل رشتہ دار ہیں. وقیع آدم سے سب رشتہ دار ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ اصل رشتہ دار ہیں. یہ اگر 2 4 2 6 دونوں میں 2 ہیں، بھائی بہن، چچا پھوپھی، ماموں، خالہ، یہ 6 لوگ اگر محتاج ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ پیسہ نہیں خرچہ کر رہے، بھلے زکوٰۃ آپ نے دے دیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ہر حال میں آپ اور ہم گنہگار ہیں. محتاج سے مراد کیا ہے؟ محتاج تو ساری دنیا ہے. ابھی آپ ایک آدمی کو 5 لاکھ روپے شادی میں دے دیجیے تو ابھی اس کو 1 لاکھ روپے کا ضرورت ہے. محتاج شریعت میں 3 آدمی کو 3 چیز کو کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. ضروریات زندگی جس سے انسان زندہ رہتا ہے اس کو محتاج کہتے ہیں. وہ 3 چیز ہے. نمبر 1، ان 6 لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ دے چکے ہوں، نہیں دے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہر حال میں آپ کو ان کی 6 لوگوں کی کھانے کی مدد کرنی ہی کرنی ہے. نمبر 2، محتاج ہیں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ ایک جوڑا پہنے رہیں تو ایک جوڑا دھل دیں اور ایک جوڑا رکھے رہیں. یعنی 3 جوڑا کپڑا ان کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں. لازم ہے جو آپ نے سیو کیا ہے آپ پہلے اس مسئلے کو حل کریں. سیو چاہے سب ختم ہو جائے لیکن ان کا 3 جوڑے کا مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے. نمبر 3، ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ جس میں پانی آتا ہے، ہوا آتی ہے اور دھوپ سے نہیں بچا جا سکتا. یعنی کہ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، چھت ٹپک رہی ہے، چاروں طرف سے ہوا آتی ہے. اگر یہ 3 چیزیں ان کی محتاج ہیں، جس کو ہم نے کہا روٹی، کپڑا اور مکان، تو لازم ہے کہ آپ کا سیو کرنا حرام ہو جائے گا، آپ کا یہ پیسہ رکھنا ناجائز ہو جائے گا. لازم ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. تو پہلا کیا بتایا؟ زکوٰۃ نہیں دیا اور پیسہ رکھا ہے، گنہگار ہو جائے گا. پیسہ رکھا ہے، یہ لوگ رشتہ دار قریبی پریشان ہیں، محتاج ہیں، گنہگار ہو جائیں گے. نمبر 3، بازو والا جو پڑوسی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو اور چاہے مسلم ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اگر وہ ان 3 چیزوں کا محتاج ہے جو بتایا میں نے، روٹی، کپڑا اور مکان کا، ہم اپنی چھت کے اوپر چڑھتے ہیں اور نیچے جھانک رہے ہیں کہ اس کے اوپر پلاسٹک کی چھت پڑی، سوراخ ہوئے ہیں، اور آپ اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر کے کرسی رکھ کر کے بالکنی میں مزے لے رہے ہیں، گنہگار زبردست ہے. لازم ہے کہ آپ اس کی پلاسٹک کی چھت کو صحیح کرائیں. اتنا صحیح کرا دیں کہ پانی، دھوپ اور ہوا سے بندہ کیا ہے، بچ جائے. تو تیسرا مسئلہ کیا ہوا کہ پڑوسی اگر 3 چیزوں کا محتاج ہوا تو سیونگ ناجائز ہو جائے گی. بات سمجھے؟ نمبر 4، ایک عام آدمی، XYZ، کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان، کرسچن، اس سے کوئی بحث نہیں. ایک آدمی آ کر کے آپ سے بولا کہ بھیا میں محتاج ہوں، اور محتاج سے مراد کیا ہے؟ وہ 3 چیز جو بتایا. کھانا نہیں ہے میرے پاس. اس نے آ کر کے کہا، روڈ پہ کہا، محلے میں کہا، اور آپ کے دل میں بات اتر گئی. ویسے تو فقیر ہزاروں گھوم رہے ہیں چوراہے پہ، وہ ایک یہاں پہ روزانہ دودھ کی بوتل لیے رہتی ہے بچے کو. ایک دن میں دودھ کی پیکٹ لے کے گیا، اشارہ وہاں بند تھا، سگنل. میں بولا بوتل لاؤ. بوتل لا کے دودھ بھر کے دے دیا. ہم نے کہا پلاؤ، کیونکہ اس کو دودھ نہیں پلانا ہے، وہ تو خالی بوتل کو دکھلا کر کے آپ سے مانگنا ہے. تو یہ پروفیشنل مانگنے والے ہیں، اس کو شریعت کبھی پسند ہی نہیں کرتی. ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی جرم ہے. کیوں؟ آپ نے مدد کر کے ہی ان کو فقیر بنا رکھا ہے. اس نے جان رکھا ہے کہ لوگ آئیں گے اور دیں گے. اگر لوگ صحیح جگہ دینا شروع کر دیں تو یہ مانگنے والوں کا پرسنٹیج کم ہو جائے. لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس فقیر کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن ایک آدمی نے آپ سے بتایا کہ میں 3 چیز کا محتاج ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہ ہے،
وہ کوئی بھی ہو، ہندو مسلمان عیسائی، کوئی بھی، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اور آپ کے دل میں بات اتر گئی کہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، لازم ہے آپ اپنی سیونگ سے اس کی مدد کریں۔ یہ کہہ کر کے آپ نہیں کہ نہیں میں زکوٰۃ دے چکا ہوں، زکوٰۃ دے چکے، ٹھیک ہے دے چکے ہیں، اس کے باوجود آپ نے 97.5 بچا رکھا ہے کہ نہیں؟ بھائی زکوٰۃ جب 2.5% دیا گیا تو بچا کتنا؟ 97.5۔ تو 97.5 جو بچا ہوا ہے وہ ہر حال میں آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ یہ 5 ہو گئے غالباً، اور چھٹا ہے کہ اگر آپ نے کسی اسلامی جماعت کو اپنی جماعت مان رکھا ہے، جس جماعت میں بھی آپ شامل ہیں، اور اس کے امیر نے اپیل کر دی کہ بھائی جماعت کو فلاں کام کے لیے اجتماع ہو رہا ہے، پانی کی سخت ضرورت ہے، سارا انتظام ہوا ہے، پانی نہیں ہو پایا ہے، آپ لازم ہے کہ اس میں جتنا حصہ لے سکتے ہیں لیں، آپ کو اپنی سیونگ سے پیسہ دینا ہی دینا ہے اگر آپ نے اس جماعت کو اپنی جماعت مان رکھا ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اس کے امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی فکس اماؤنٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرے۔ کیوں؟ اگر اس نے خدا نہ خواستہ یہ کہہ دیا اپنے لوگوں سے، امیر صاحب نے، کہ ہر آدمی کو 2 لاکھ روپے دینا ہے، اور بندہ 2 لاکھ رکھا ہو تو دینا پڑ جائے گا، امیر کی اطاعت لازم ہے۔ اس لیے امیر جو بنتا ہے اس کو اس بات کی تمیز ہونی چاہیے کہ کبھی بھی پیسے کی اپیل یا تو پرسنٹیج سے کرے یا چھوڑ دے، یہ کہے کہ بھائی آپ اپنی انکم کا 0.5%، اپنی سیلری کا 0.5% اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں دیجئے، جو بھی آپ کی انکم اس کا 0.5% دے دیجئے، یا یہ کہ کھلا آپشن رکھے کہ بھیا پروگرام ہو رہا ہے اور آپ لوگ اس سے جو ہو سکے آپ اس کی مدد کریں، لیکن اس کو چاہیے کہ کبھی بھی وہ فکس اماؤنٹ کی مدد دے۔ تو اسلامی حکومت، اس لیے جماعت بولا کہ آپ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو جو امیر المومنین ہوگا وہی امیر ہوگا، اس کی اپیل بھی ویسے ہی ہو جائے گی۔ لہذا اگر آپ نے جماعت کو اختیار کر رکھا ہے یا اسلامی حکومت موجود ہے اور اس نے اپیل کر دیا اور آپ کے پاس، ہمارے پاس سیونگ ہے، تو لازم ہے کہ ہر آدمی کو دینا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپیل کی اس وقت نہ پرسنٹیج کا ذکر کیا، اوپن رکھا کہ بھئی جس کے پاس جو ہے، حالات ایسے ہیں، جنگ ہونے جا رہی ہے اور ایک دم مسئلہ بہت سنگین ہے، آپ لوگ اس میں مدد کریں۔ ہر صحابی نے جس کے کان میں آواز گئی تھی اس نے لا کر کے چندہ ضرور دیا۔ یہ نہیں ہے اللہ کے رسول نے نہ اس بات کو ڈکلیئر کیا، نہ ضرورت تھی کہ کس نے کتنا دیا، صرف ابو بکر اور عمر دو ہی کا ذکر ہے، بقیہ کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اور عمر کا ذکر تو اس لیے آ گیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس چندے میں ابو بکر کو پچھاڑ دوں گا انشاءاللہ، اس لیے ابو بکر ذکر، حضرت عمر کا ذکر آ گیا، اور ابو بکر کا ذکر اس لیے آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا اندیشہ کہ شاید ابو بکر سب کچھ لے کر آ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے پوچھ لیا، نہ ورنہ نہ ابو بکر کے بارے میں معلوم ہوتا، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں معلوم ہوتا کس نے کیا دیا۔ اس کے دو کے علاوہ ایک تیسرے کا ایک اور ذکر ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں، ان کے کان میں آواز گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپیل کی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی دینے کو نہیں ہے۔ آپ وہ سمجھے کہ اس کا ٹائم فکس ہے، ابھی دینا ہے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے بہت مخلص صحابی ہیں، کہا اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیں، میں تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں آج جا کر کے رات میں محنت کروں گا، کسی کے ہاں کوئی مزدور جو مزدوری ملے گی میں وہ لا کر کے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ یہ گئے ایک یہودی کے پاس بیچارے، اور جا کر کے اس سے کہا کہ کوئی کام اگر ہو کھیتی ویتی کا مجھے بتاؤ یار۔ انہوں نے کہا کہ آج کل پانی ہے، کنویں سے نکالنا ہے تو پانی میرا کام کر لو، رات بھر بیچارے۔ تو اس نے طے یہ ہوا مزدوری کہ 1 ڈول پانی نکالو گے، 1 بکٹ آپ کہہ لیجئے،
تو ایک کھجور دیں گے مزدوری. اب وہ بیچارے جلدی جلدی رات بھر کہ زیادہ سے زیادہ ڈول نکال لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کھجور ہمارے ہاتھ لگ جائے. اب وہ جب وہ جتنی بھی نکالی ہوگی 200 ڈول نکال لیا ہوگا, بہت زیادہ نکالا ہوگا تو 250 ڈول نکال لیا ہوگا. وہ 250 کھجور لے کر کے آئے. اب شرما بھی رہے ہیں کہ ابو بکر نے تو پوری دولت لٹائی ہے, میری یہ چند کھجوریں کیا حیثیت رکھتی ہیں, اور عمر نے آدھی دی ہے, میں کیا لے کر کے آیا ہوں. لیکن ان کا خلوص اس طریقے سے تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماتے شرماتے کہا اللہ کے رسول یہ لایا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جتنا بھی چندہ آیا ہے, چندہ پیسے تو آتے نہیں تھے دادا, سامان آتا تھا, سامان جتنا آیا تھا مسجد نبی کے آنگن میں ڈھیر میں رکھا تھا, کہا اس کھجور کو سب پر چھترا دو, پھیلا دو, ایک جگہ نہیں رکھو. اس کھجور میں کیا جو معاملہ ہے نا, سب پر اس کو پھیلا دو کھجور کو. یہ تیسرا واقعہ دیکھ رہے ہیں. لہذا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کوانٹٹی بحث نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیں, مقدار بحث نہیں ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے دل کی کیفیت کا. وہ اللہ نہیں ہے کہ جو ہماری مقدار پر گفتگو کرے, ہم اس کو اللہ مانتے ہیں جو ہمارے دل کی کیفیت پر ہمارا فیصلہ فرماتا ہے. لہذا یہ وہ شکلیں ہیں کہ اگر یہ ہوگی تو سیونگ کیا ہو جائے گی, ناجائز ہو جائے گی. اور اگر یہ نہیں ہے جو 6 باتیں یا 5 باتیں میں نے آپ سے بتائیں, تو پھر ایسی شکل میں سیونگ ایک مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.